والسلام على حبیبنا و حبیب رب العالمین سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین ومن تبعهم بإیمان و احسان إلی یوم الدین وبعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ الآیہ صدق اللہ العظیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز حاضرین، محترم و مکرم سامعین، پچھلے خطبہ جمعہ سے ہم تذکرہ کر رہے تھے سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ کے سلسلے میں ان کے فضائل، مناقب اور ان کی شہادت کا تذکرہ۔ بہت ساری چیزیں پچھلے خطبہ میں نے عرض کی ہیں۔ حضرت عثمان اسلام کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد تیسرے خلیفہ ہے، اور ان کے دور خلافت میں اسلامی سلطنت کے اندر بے پناہ اضافہ ہوا۔ جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت عثمان کے دور ہی میں عبد الرحمن بن سمرہ نے کابل اور قندھار اور سیستان کو فتح کیا، اور بعد میں اس نے کوئٹہ تک کا علاقہ فتح کر لیا۔ تو مشرق کی طرف، مدینہ سے مشرق کی طرف حضرت عثمان کی خلافت کی سرحد کوئٹہ تک پہنچ گئی تھی، اور یہاں کوئٹہ تک وہ آئے تو اس کے بعد آگے پھر ہندوستان تھا، اور اسی عبد الرحمن بن سمرہ نے غزنی کو بھی اسی دور میں فتح کیا تھا۔ حضرت عثمان کی شہادت کا تذکرہ کرنے کے بعد ہم آگے بڑھیں گے کہ اسی مہینے میں امیر المومنین حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے اوپر بھی قاتلانہ حملہ ہوا، اور اسی مہینے میں آپ کی شہادت بھی ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ حضرت عثمان کے تذکرے کے بعد حضرت عمر کی شہادت کے سلسلے میں بھی کچھ گفتگو ہو۔ حضرت عثمان کی شہادت کے بہت سارے اسباب جو ہیں وہ ذکر کیے گئے ہیں، لیکن ان سب میں جو بڑا سبب بتایا گیا ہے وہ ان کے گورنروں کی بد انتظامی ہے، جو ان کی طرف سے مختلف صوبوں کے اوپر گورنر مقرر کیے گئے تھے۔ ان کی تربیت چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی تھی، وہ ان میں سے اکثر لوگ جو ہے وہ صحابی نہیں تھے، بلکہ بعد کے مسلمان تھے یا صحابیوں کی اولاد تھی۔ تو انہوں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست فیض اور تربیت حاصل نہیں کی ہوئی تھی، اس لیے ان کے اندر وہ بات نہیں تھی جو صحابہ کے اندر تھی۔ تو اپنی اس وجہ سے ان لوگوں کے جو انتظام تھے اور حکومت چلانے کی جو طریقہ کار تھا وہ خلفاء کے طریقے سے اور پیغمبر کے طریقے سے ہٹ کر تھا۔ پھر اکثر و بیشتر ممالک کے اوپر حضرت عثمان کے قریبی رشتہ دار جو تھے ان کو یہ عہدے دیے گئے تھے، اور لوگوں کے اندر ایک بے چینی جو ہے وہ بڑھ رہی تھی کہ پوری مملکت اسلامیہ جو ہے وہ ایک ہی خاندان کے قبضے کے اندر چلی گئی ہے، اور ایک ہی خاندان پوری خلافت کے اوپر جو ہے وہ براجمان ہے اور لوگوں پہ حکومت کر رہا ہے۔ پھر اگر اس خاندان کی حکومت اسلامی اصولوں اور ضابطوں کے مطابق ہوتی تو یقیناً یہ بات اچھی تھی اور شاید بے چینی کی کیفیت پیدا نہ ہوتی، لیکن جب ان گورنروں نے اپنے اپنے علاقوں میں
مظالم کا سلسلہ شروع کیا تو اختلافات پیدا ہوئے۔ ان میں سے ایک کی مثال میں آپ کے سامنے غالباً عرض کی تھی کہ عبداللہ بن سعد بن ابی سرحہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمان ہوا، صحابی ہونے کا اسے شرف حاصل ہوا، اور پھر اس نے پیغمبر علیہ السلام کے لیے کتابت بھی کی، یہ کاتب بھی تھا، تو بعد میں یہ مرتد ہو گیا، اسلام اس نے چھوڑ دیا اور دوبارہ کفر کے اندر چلا گیا، اور مدینے سے بھاگ کر یہ مشرکین سے، کفار سے جا ملا۔ جب مکہ فتح ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن یہ فرمایا تھا کچھ لوگوں کا نام لے کر کے کہ یہ لوگ اگر تمہیں غلاف کعبہ کے ساتھ چمٹے ہوئے ملیں تو ان کو قتل کر دینا۔ ان میں سے ایک عبداللہ بن سعد بن ابی سرحہ بھی تھا۔ بہرحال یہ بچ گیا قتل ہونے سے، اور بعد میں حضرت عثمان نے اس کی سفارش کی، چونکہ یہ آپ کا بڑا قریبی عزیز تھا، تو آپ نے اس کی سفارش کی نبی علیہ السلام کے سامنے، اور حضور خاموش رہے۔ چنانچہ جب حضرت عثمان خود خلیفہ ہوئے تو اس عبداللہ بن سعد کو مصر کے ایک علاقے پر انہوں نے حکمران بنایا۔ مصر کے جو گورنر تھے وہ عمر بن العاص تھے، جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے مصر پہ گورنر چلے آ رہے تھے، بلکہ فاتح مصر انہیں کہا جاتا ہے۔ مصر انہوں نے فتح کیا ہے۔ مصر جو ہے آپ جانتے ہیں کہ یہ فرعونوں کا ملک ہے، یہ فرعونوں کا ملک ہے، اور موسیٰ علیہ السلام نے یہاں سے ہجرت کی تھی۔ فرعون یہیں اسی ملک کے اندر تھا جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد پہلی مرتبہ اس ملک کو جس نے اسلام کے اندر داخل کیا وہ حضرت عمر بن العاص ہیں۔ وہ صرف فاتح مصر ہی نہیں ہے بلکہ مصر کے اندر اسلام پہنچانے والے ہیں۔ آج تک مصر جو ہے وہ مسلمان ہے، تو اس کا سہرا حضرت عمر بن العاص کے سر ہے۔ عمر بن العاص جو ہے یہ فاتح مصر بھی تھے اور اس کے گورنر بھی تھے، لیکن مصر کے ایک چھوٹے سے علاقے پر جسے سعید کہتے ہیں، جو اصل فرعونوں کا علاقہ ہے، جہاں فرعون کا محل بھی تھا، وہاں پر اس عبداللہ بن سعد بن ابی سرحہ کو انہوں نے حکمران بنایا۔ عمر بن العاص جو ہے وہ سیاسی آدمی تھے اور سمجھدار تھے، عمر رسیدہ اور تجربہ کار آدمی تھے، اور لوگوں کے اوپر زیادہ تر وہ نرمی کرتے تھے، سختی نہیں کرتے تھے۔ یہ جب عبداللہ بن سعد وہاں گیا تو اس نے حضرت عثمان کو لکھا کہ عمر بن العاص کی وجہ سے آمدنی کم ہو گئی ہے، تو آمدنی کم ہو گئی ہے اور اس کی وجہ عمر بن العاص ہے۔ اس کے ذہن میں دراصل یہ تھا کہ کسی طریقے سے عمر بن العاص کو ہٹایا جائے اور یہ سارا علاقہ میرے کنٹرول میں آ جائے۔ حضرت عثمان کو جب یہ خط ملا تو آپ نے عمر بن العاص کو لکھا کہ آمدنی میں اضافہ کیا جائے، آمدنی کم ہے لہذا آمدنی کے اندر اضافہ کیا جائے۔ تو حضرت عمر بن العاص نے جواب دیا کہ اونٹنی اس سے زیادہ دودھ نہیں دے سکتی۔ تو اس جواب پر ان کو ہٹا دیا گیا اور سارا علاقہ جو ہے پورا مصر عبداللہ بن سعد کے حوالے کر دیا گیا۔ اس نے آتے ہی مصر کا گورنر بنتے ہی عوام کے اوپر ظالمانہ ٹیکس لگائے، اور ان ٹیکسوں کے ذریعے سے اس نے مصریوں کی دولت جو ہے وہ نچوڑ دی، اور بے پناہ دولت اس نے مدینہ بھیجی۔ اب حضرت عثمان نے عمر بن العاص کو کہا کہ تم تو کہتے تھے کہ اونٹنی اس سے زیادہ دودھ نہیں دے سکتی، اونٹنی نے تو زیادہ دودھ دے دیا ہے۔ عمر بن العاص نے کہا جی ہاں، اس نے دودھ تو زیادہ اس کا نکال لیا گیا ہے لیکن اس کے بچے بھوکے مر گئے۔ میں اونٹنی سے دودھ نکالتا بھی تھا اور اس کے بچوں کے لیے بھی چھوڑتا تھا،
لیکن اس شخص نے آ کر کے سارا دودھ نکال لیا ہے جو آپ کو بھیج دیا ہے اس نے، لیکن اونٹنی کے اپنے بچے بھوکے مر گئے ہیں۔ تو اشارہ تھا اس بات کی طرف کہ ہم نے جو ٹیکس لگایا تھا مصر کی عوام پر، وہ ایسا تھا کہ جو وہ برداشت کر سکتے تھے اور جو وہ ادا کر سکتے تھے، لیکن اس نے اتنے ٹیکسز لگائے ہیں اور ایسے طریقے اختیار کیے ہیں کہ مصریوں کی دولت جو ہے وہ اس نے نچوڑ لی ہے۔ تو اس طرح کے ظالمانہ اقدامات کی وجہ سے حضرت عثمان کے خلاف جذبات بننے شروع ہوئے، جو بالآخر بغاوت تک پہنچے۔ گورنروں کی بد انتظامی اور ظلم کو دیکھ کر خود ام المومنین حضرت عائشہ نے مدینہ منورہ کے اندر یہ فتویٰ دیا کہ حضرت عثمان کو خلافت چھوڑ دینی چاہیے۔ اب یہ چیزیں جو ہیں ساری کی ساری یہودیوں پر ڈال دی جاتی ہیں کہ یہودیوں نے ایک خفیہ تحریک چلائی اور یہ ہوا اور عبداللہ بن سبا پیدا ہوا۔ تو عجیب صورتحال ہے۔ ہم نے تاریخ سے کبھی سبق نہیں سیکھا، ہم نے مسلمانوں نے ہم نے تاریخ سے کبھی سبق نہیں سیکھا۔ ہم ہمیشہ اپنی غلطیاں دوسروں کے گلے ڈالتے آئے ہیں، اور یہاں بھی جو کچھ ہو رہا تھا اسے ہم نے اپنی کمزور حکمت عملی یا اپنی غلطی تسلیم کرنے کے بجائے ہم نے اسے یہودیوں کے کھاتے میں ڈال دیا کہ انہوں نے یہ خفیہ سازش کر کے خلیفہ کو جو ہے وہ قتل کروا دیا۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ صوبوں کے اندر جو بد انتظامی تھی اور جو ظلم و زیادتی تھی اس سے عوام تنگ آ گئے تھے، اور سارا اس کی وجہ سے ہوا۔ اب یہ دیکھیے کہ ام المومنین عائشہ جو ہیں وہ تو مدینہ منورہ کے اندر ہے، لیکن ان تک جب خبریں پہنچیں اور انہوں نے جب ملک کے حالات دیکھے تو انہوں نے بھی حضرت عثمان کو یہی مشورہ دیا۔ اور پھر حضرت عائشہ کے بعد عشرہ مبشرہ جو صحابہ ہیں ان میں سے حضرت طلحہ اور حضرت زبیر، ان دونوں نے بھی یہ مشورہ دیا کہ آپ خلافت چھوڑ دیجئے، آپ کمزور ہو گئے ہیں اور اب ملک کا انتظام سنبھالنا آپ کے بس کی بات نہیں رہی، آپ پیچھے ہٹ جائیں۔ تو گویا کہ مدینہ منورہ کے اندر بھی ایسے لوگ موجود تھے کہ جو حضرت عثمان کو خلافت چھوڑنے کے لیے کہہ رہے تھے۔ لمبے قصے ہیں، میں تفصیلات میں نہیں جاتا۔ باہر سے جو لوگ آئے اور انہوں نے آ کر حضرت عثمان سے مطالبات کیے، ان میں سے ایک اہم مطالبہ یہ تھا کہ مصر کے گورنر کو تبدیل کیا جائے، عبداللہ بن سعد کو۔ تو حضرت عثمان نے لکھ دیا کہ عبداللہ بن سعد کو ہٹا کر کے اس کی جگہ حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے کو گورنر لگا دیا گیا، محمد بن ابی بکر کو۔ اب یہ لوگ یہ آرڈر لے کر جا رہے تھے کہ راستے میں انہوں نے دیکھا کہ بڑی تیزی سے ایک سوار جو ہے وہ مصر کے راستے پہ جا رہا ہے۔ انہوں نے جا کر جب اسے پکڑا تو وہ حضرت عثمان کا غلام تھا، اور حضرت عثمان کی اونٹنی پر سوار ہو کر بڑی تیزی سے وہ جا رہا تھا۔ تو انہوں نے پوچھا کہ بھئی تم تو خلیفہ امیر المومنین کے غلام ہو، تو تم کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا میں مصر کے گورنر کے پاس امیر المومنین کا میسج لے کر جا رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ مصر کا گورنر تو ہمارے ساتھ ہے، محمد بن ابو بکر، تو کیا تم کہنا چاہتے؟ اس نے کہا نہیں، ان کے لیے نہیں ہے، وہ عبداللہ بن سعد کے لیے ہے جو مصر میں بیٹھا ہے۔ بہرکیف بات بڑی تلاشی لی گئی، ایک خط اس سے نکلا۔ خط جو تھا اس کے اوپر یہ لکھا ہوا تھا کہ محمد بن ابو بکر اور اس کے ساتھی جب مصر میں آئیں تو تم مصر کی گورنری کے اوپر جو ہے وہ قائم رہو، اور جب یہ لوگ آئیں تو ان کو پکڑو اور ان کو قتل کرو تاکہ فتنہ ختم ہو جائے۔ اب یہ خفیہ خط جا رہا تھا، اس خط کے اوپر حضرت عثمان کی مہر لگی ہوئی تھی۔ یہ لوگ یہیں سے واپس پلٹے، مدینہ منورہ آئے تو ان سے پوچھا گیا کہ تمہارا مسئلہ تو حل ہو گیا تھا مذاکرات کے ذریعے سے، تو اب دوبارہ تم کیوں آ گئے ہو؟ تو انہوں نے وہ خط نکال کے دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ عجیب صورتحال ہے کہ ایک دفعہ ایک طرف سے امیر المومنین ہمیں کہتے ہیں کہ تم جاؤ، محمد بن ابی بکر گورنر ہوگا،
اور دوسری طرف خفیہ طور پہ خط لکھتے ہیں عبداللہ بن سعد کو کہ انہیں قتل کر دو، ہمیں مارنے کی سازش کی ہے امیر المومنین نے۔ اور جب وہ خط دیکھا گیا تو باقی خط جو ہے وہ حضرت عثمان کا خط ثابت ہوا کہ اونٹنی حضرت عثمان کی ہے، غلام حضرت عثمان کا ہے، اور خط کے اوپر جو مہر لگی ہے، سٹمپ لگی ہوئی ہے، وہ حضرت عثمان کی ہے، خلافت کی سٹمپ لگی ہوئی ہے اوپر۔ جب یہ خط حضرت عثمان کے سامنے پیش کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ بات درست ہے کہ یہ تینوں چیزیں میری ہیں، اونٹنی بھی، غلام بھی اور سٹمپ بھی، لیکن قسم اٹھا کر حضرت عثمان نے کہا کہ یہ خط میرا نہیں ہے، نہ میں نے لکھا ہے، نہ میں نے لکھوایا ہے، اور نہ مجھے پتا ہے اس خط کے بارے میں اب دیکھ رہا ہوں تمہارے دکھانے سے، اس سے پہلے مجھے اس خط کا کوئی پتہ نہیں۔ انہوں نے کہا ہم بھی جانتے ہیں اور آپ بھی جانتے ہیں کہ یہ ہینڈ رائٹنگ کس کی ہے، یہ خط کس نے لکھا ہے، یہ بات اچھی طرح سب کو معلوم ہے۔ ہم آپ سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس آدمی کو آپ ہمارے حوالے کر دیں جس نے یہ خط لکھا ہے اور جس نے یہ کام کیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر میں اسے تمہارے حوالے کروں تو تم تو اسے قتل کر دو گے، لہذا میں وہ تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔ تو جب آپ نے انکار کیا اس بات کا تو اگلا مطالبہ انہوں نے یہ کیا کہ پھر آپ خلافت چھوڑ دیں، اگر اس شخص کو آپ ہمارے حوالے نہیں کرتے تو اب آپ کے پاس دو راستے ہیں، یا آپ خلافت چھوڑ دیں اور یا آپ قتل ہونے کے لیے تیار ہو جائیں۔ تو حضرت عثمان آخر دم تک انہوں نے اس آدمی کو ان کے حوالے نہیں کیا۔ یہ حضرت عثمان کے سگے چچا کا بیٹا مروان تھا جس نے یہ سارا کام کیا۔ بالآخر حضرت عثمان شہید ہوئے۔ جمعے کے دن رات کے وقت یہ لوگ نعرے لگاتے ہوئے اور شور شرابہ کرتے ہوئے حضرت عثمان کے گھر کو آ کر کے یہ وہاں پہنچے، دروازے کو آگ بھی لگائی، دروازے کے اوپر حضرت علی کے 3 بیٹے حسن، حسین اور محمد بن حنفیہ، یہ تینوں پہرا دے رہے تھے۔ ان کے ساتھ حضرت طلحہ کا بیٹا وہ بھی شامل تھا۔ تو یہ لوگ پہرا دے رہے تھے حضرت عثمان کے دروازے پر تاکہ شرارتی لوگ یہاں سے اندر داخل نہ ہو سکے۔ حضرت عثمان کے گھر کے ساتھ ایک جڑا ہوا گھر تھا ابن حزم انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو وہ اس گھر سے داخل ہوئے اور حضرت عثمان کی دیوار کود کر کے یہ امیر المومنین کے گھر میں انہوں نے جمپ لگائے اور اندر داخل ہو گئے اور جا کر امیر المومنین کو شہید کر دیا۔ یہاں ایک اہم بات یہ ہے جس کی طرف میں توجہ دلانا چاہوں گا کہ حضرت عثمان کے گھر کو 40 دنوں تک انہوں نے گھیرا ہوا تھا، اور یہ ذی الحجہ کا مہینہ تھا۔ ذی الحجہ شروع ہونے سے 4 دن پہلے حضرت عثمان کے گھر کو گھیرا گیا۔ 26 ذی القعدہ کو محاصرہ جو ہے وہ شروع ہوا، اور جب وہ لوگ حضرت عثمان کے مکان کا گھیراؤ کر رہے تھے، صحابہ مدینہ چھوڑ کر حج کے لیے جا رہے تھے۔ یہ بات آج تک صاف نہیں ہو سکی اور اس کا جواب کہیں سے نہیں آیا کہ کیا حج ضروری تھا یا خلیفہ وقت کو بچانا ضروری تھا۔ حج اگر فرض بھی تھا کسی کے اوپر تو وہ تو اگلے سال بھی ہو سکتا تھا، حج کی قضا ہو سکتی تھی، لیکن خلیفہ قتل ہو جائے تو اس کی قضا نہیں ہو سکتی تھی۔ خلافت کو تباہ کر دیا جائے اس کی قضا نہیں ہو سکتی تھی۔ ام المومنین سمیت بڑے بڑے صحابہ جو تھے انہوں نے مدینہ چھوڑ دیا اور وہ حج کے لیے چلے گئے، یہ عذر کر کے کہ ہم حج کو جا رہے ہیں۔ یہ کسی صحابی کی توہین یا تنقیص نہیں ہے، یہ حالات کا ایک جائزہ ہے جو وہاں پیش آئے۔ حضرت عثمان کا خون جو ہے وہ اتنا بے قیمت نہیں تھا کہ امیر المومنین کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا جائے۔
آپ یہ بات کئی دفعہ سن چکے ہیں کہ سن 6 ہجری میں حدیبیہ میں جو بیعت رضوان ہوئی ہے درخت کے نیچے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے ساتھ راضی ہونے کا سرٹیفکیٹ دیا ہے جنہوں نے نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، 1400 صحابہ نے، تو آپ جانتے ہیں کہ یہ بیعت کیوں ہوئی تھی؟ یہ حضرت عثمان کا بدلہ لینے کے لیے تو بیعت ہوئی تھی کہ جب یہ خبر مشہور ہو گئی کہ عثمان کو مکہ میں قتل کر دیا گیا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب ہم بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے، آؤ میرے ہاتھ پر مرنے مارنے کے لیے بیعت کرو۔ اور اس بیعت کو اللہ تعالیٰ نے کہا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ ان اہل ایمان پر راضی ہو گیا ہے اے پیغمبر جنہوں نے آپ کے ہاتھ پر درخت کے نیچے بیٹھ کر بیعت کی تھی۔ تو عثمان کا خون تو اتنا قیمتی ہے کہ جس کا انتقام اور بدلہ لینے کے لیے پیغمبر بیعت کر رہا ہے۔ اور آج صورتحال بڑی عجیب ہے کہ جب حضرت عثمان کو مخالفین نے آ کر کے گھیر لیا تو لوگ مدینہ چھوڑ کر حج کا بہانہ کر کے مکہ چلے گئے، اور جب وہ لوگ حج سے فارغ ہو کر آئے تو حضرت عثمان شہید ہو چکے تھے، خلافت ابتر ہو چکی تھی۔ محاصرہ 26 ذی القعدہ کو شروع ہوا تھا۔ اس محاصرے کے دوران ایک دفعہ حضرت عثمان جمعہ پڑھانے کے لیے گئے مسجد میں، مسجد نبوی میں، تو ان بلوائیوں نے اور ان فتنہ گروں نے حضرت عثمان کو مسجد نبوی کے اندر مارنا شروع کیا، اور اتنا مارا کہ آپ بے ہوش ہو کر کے گر گئے۔ یہ منظر مدینے والوں نے دیکھا تھا اپنی آنکھوں سے، صحابہ کرام نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا تھا کہ حضرت عثمان کی کتنی توہین کی گئی ہے جمعہ کے دن مسجد کے اندر، لیکن اس کے باوجود جو ہے چند جو نوجوان رہ گئے تھے ان کو حضرت عثمان کے دروازے پہ مجبوراً کھڑا ہونا پڑا، ورنہ اگر اہل مدینہ ایکا کر لیتے تو ان چند مٹھی بھر سازشیوں کے اندر اتنی جرأت نہیں تھی۔ یہ کون لوگ تھے مدینہ والے؟ یہ وہی تو ہیں جنہوں نے ایران کے ڈنکے بجا دیے، جنہوں نے ایران فتح کر ڈالا، جنہوں نے قیصر روم کے کنگرے ہلا دیے، جنہوں نے ملکوں کے ملک فتح کر دیے۔ آج وہ لوگ اتنے بے بس ہیں کہ اپنے خلیفہ کو نہیں بچا سکتے، امیر المومنین کا دفاع نہیں کر سکتے۔ تو حضرات یہ کفر اور اسلام کا مسئلہ نہیں تھا کہ کسی کافر طاقت کے اوپر یہ الزام ڈال دیا جائے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ ایسا کیا ہے۔ یہ مسلمانوں کے آپس کے معاملات تھے، یہ ایک سیاسی قتل تھا، یہ سیاست کا شاخسانہ تھا۔ حضرت عمر بھی اس کے بھینٹ چڑھے، حضرت عثمان بھی اس کے بھینٹ چڑھے، اور بعد میں حضرت علی بھی اس کے بھینٹ چڑھے۔ 4 خلفائے راشدین میں سے 3 جو ہے وہ قتل کر دیے گئے۔ ایک حضرت ابو بکر صدیق ہیں، اس کے علاوہ باقی تینوں جو ہیں وہ قتل ہوئے، اور تینوں حکومتی سازشوں کی وجہ سے اور سیاسی سازشوں کی وجہ سے قتل ہوئے۔ 20 مئی سن 656 کو جمعے کے دن 18 ذی الحج کو حضرت عثمان کو شہید کیا گیا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ان قتل کرنے والوں میں کون کون لوگ شامل تھے؟ یہودیوں کا نام دینے سے پہلے یہ سوچنا چاہیے۔ ان میں ایک محمد بن ابو بکر صدیق تھے، حضرت ابو بکر صدیق کا بیٹا حضرت عثمان کو قتل کرنے والوں میں شامل ہے۔ دوسرا حضرت عمر بن الحمق رضی اللہ عنہ، بڑا مشہور صحابی ہیں اور بدری صحابی ہیں۔ بدر میں جو صحابہ موجود تھے ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی مغفرت کر دی ہے، اللہ نے ان کے لیے جنت لکھ دی ہے، اب اس کے بعد یہ جو کرتے رہے
جنت ان کے لیے لازم ہے اور انہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ تو وہ جو بدری صحابہ ہیں ان کی بڑی شان ہے، قرآن اور حدیث کے اندر بیان کی گئی ہے۔ ان بدری صحابہ میں سے ایک یہ بھی تھا، عمر بن الحمق، جو حضرت عثمان کے قاتلوں میں شامل ہے، اور یہ وہ شخص ہے کہ جس نے حضرت عثمان کی پسلی توڑی ہے پاؤں کی ٹھوکر مار کر کے۔ میں نے اس لیے پچھلے جمعے میں یہ اشارہ کیا تھا کہ یہ موضوع ایسا ہے، ہمارے کچھ دوستوں نے کہا اس کے اوپر بات کرنی چاہیے حضرت عثمان کی شہادت کے اوپر، تو میں نے یہ گزارش کی تھی کہ اس میں کچھ نام ایسے آتے ہیں کہ لوگ حیران ہوتے ہیں پھر سن کر کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ بند ہوتے ہی دنیا سے لوگوں کے اندر یہ کیا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ تو حضرت عثمان کے قاتلین میں یہ دو اہم شخصیات تھیں جن کا میں نے ذکر کیا۔ اس کے علاوہ کوفہ اور مصر اور بصرہ کے کچھ لوگ جو ہیں وہ بھی اس میں شامل تھے۔ تو یہ 5-6 آدمی ہیں جنہوں نے مل کر کے قتل کیا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ حضرت عثمان نے 8 شادیاں کی تھیں اپنی زندگی میں، ان میں سے 2 جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں ہیں، حضرت رقیہ اور ان کے بعد پھر ان کی وفات کے بعد ام کلثوم۔ ان کی وفات کے بعد پھر دوسری شادیاں کی ہیں حضرت عثمان نے۔ ان میں سے جو حضرت عثمان کی اولاد ہے وہ 7 لڑکے ہیں اور 5 لڑکیاں ہیں، 12 بچے ہیں حضرت عثمان کے ان 8 بیویوں میں سے۔ عبداللہ اصغر، خالد، ابان، عمر، مریم، ولید، ام سعید، سعید، عبد الملک، عائشہ، ام ابان اور ام عمر، یہ آپ کے بیٹوں اور بیٹیوں کے نام ہیں۔ تو یہ ٹوٹل جو ہیں یہ 12 ہیں۔ جب حضرت عثمان کے گھر کا گھیراؤ کیا گیا تھا اور جب آپ کو شہید کیا گیا، اس وقت 4 بیویاں آپ کی گھر کے اندر موجود تھیں، اور اسی محاصرے کے دوران ام البنین کو طلاق دے دی گئی تھی اور باقی 3 تھیں۔ ان میں سے حضرت نائلہ جو ہیں جب امیر المومنین کو قتل کے لیے انہوں نے تلوار چلائی تو حضرت نائلہ نے تلوار روکنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا تو ان کی 3 انگلیاں جو ہیں وہ کٹ گئی تھی، اور یہی 3 انگلیاں جو ہیں بعد میں فتنے کی آگ بھڑکانے کے لیے فتنہ بازوں نے ملک کے اندر یہ 3 انگلیاں پھیرائی تھی تاکہ لوگوں کے جذبات جو ہیں ان کو برنگ یکتا کیا جائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے اولین لوگوں میں سے تھے، نہایت خوبصورت تھے، آپ کا بھاری بھرکم جسم تھا، مؤثر شخصیت کے مالک تھے، قد نہ تو بہت لمبا تھا اور نہ بہت چھوٹا تھا، لیکن داڑھی خوب لمبی تھی اور بڑی تھی، اور بالوں اور داڑھی کے اوپر آپ سیاہ خضاب جو ہے وہ لگایا کرتے تھے، یعنی آپ اپنی داڑھی پر کالا رنگ لگاتے تھے، کبھی سفید چھوڑ دیتے تھے اور کبھی اس کو رنگ لیا کرتے تھے۔ آپ کا رنگ جو ہے وہ سرخی مائل صاف اور گورا چہرہ تھا، اور چہرے کے اوپر معمولی سے چیچک کے داغ تھے۔ یہ کسی زمانے میں وبا آئی تھی مکے میں اور وہ بیمار ہوئے اور یہ داغ ان کے چہرے میں پڑ گئے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی خوبیوں کے مالک تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ایک بیٹی کے بعد دوسری بیٹی آپ کو دی ہے۔ لوگ بہت ساری باتیں کرتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ کوئی باپ بھی کسی غلط آدمی کے ہاتھ میں اپنی بیٹی کا ہاتھ نہیں دیتا، اور ایک بیٹی اگر دی جائے تو پھر تجربہ ہو جاتا ہے کہ میری اس بیٹی کے ساتھ اس گھر کے اندر کیا سلوک کیا گیا، اور خاوند کے تعلقات جو ہیں وہ میری بیٹی کے ساتھ کیسے تھے۔
تو اس کے فوت ہونے کے بعد دوسری بیٹی حضرت عثمان کے نکاح میں دینا یہ حضرت عثمان پر اعتماد کی دلیل تھی کہ اللہ کا پیغمبر اس شخص کے اوپر خوش ہے، راضی ہے، پہلی بیٹی کے ساتھ معاملات ٹھیک تھے، یہ گھرانہ اچھا ہے، لہذا دوسری بیٹی کا رشتہ بھی اسی کو دیا جائے۔ حضرت عثمان کی شہادت سے جو خلا پیدا ہوا اور جو فتنہ جو ہے وہ اٹھا مسلمانوں کے اندر، امت مسلمہ کے اندر، وہ ایسا فتنہ تھا کہ جو بند ہونے والا نہیں تھا۔ اور حضرت عثمان نے مکان کی چھت پر چڑھ کر کے شہید ہونے سے پہلے خطاب بھی کیا تھا، اور آپ نے فرمایا تھا کہ دیکھو، قتل کرنے کے لیے یا تو اسلام کس آدمی کا قتل حلال کرتا ہے، یا تو اس نے زنا کیا ہو شادی شدہ ہو کر کے تو اسے مار دینا چاہیے، سنسار کرنا چاہیے، یا اس نے کسی کو قتل کیا ہو تو اسے کرنا چاہیے۔ جہاں تک زنا کی بات ہے تو یہ لوگ گواہ ہیں جو مجھے جانتے ہیں کہ خدا کی قسم میں نے اسلام سے پہلے جاہلیت کے دور میں بھی کبھی زنا نہیں کیا، اسلام کے بعد تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور میں نے کبھی کسی بے گناہ کو قتل نہیں کیا۔ تو تم میرا خون کرنا چاہتے ہو، تمہارے پاس وجہ جواز اس کی کیا ہے؟ میرا خون تمہارے لیے حلال نہیں ہے، اور سن لو، اگر تم نے مجھے قتل کر ڈالا، میرا خون تم نے بہا دیا، تو امت کے اندر ایسی تلوار نکلے گی کہ پھر وہ قیامت تک واپس نہیں جائے گی۔ اور یقیناً حضرت عثمان کی شہادت کے بعد امت کے اندر جو حالات پیدا ہوئے، خود صحابہ کے دور میں آپ جنگ جمل دیکھ لیں، جنگ صفین دیکھ لیں، صحابہ کی آپس میں لڑائیاں دیکھ لیں، اور پھر تب سے لے کر آج تک شیعہ اور سنی کی آپس میں لڑائیاں دیکھ لیں، اور ہر سال فتنہ جو ہے امت کے اندر آپ دیکھ لیں، یہ بڑھتا ہی گیا ہے، یہ کم نہیں ہوا۔ تو حضرت عثمان نے یہ فرمایا تھا کہ میرے قتل سے فتنے کا وہ دروازہ کھلے گا جو پھر قیامت تک بند نہیں ہوگا۔ چنانچہ وہ دروازہ کھلا اور پھر قیامت تک بند جو ہے وہ نہیں ہوا۔ دوسری اہم شخصیت جس کا تذکرہ ہمیں اس مرحلے پہ کرنا ہے وہ امیر المومنین حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات والا صفات ہے۔ حضور کے 8ویں دادا کعب کے بیٹوں میں سے ایک کا نام تھا عدی۔ یہ عدی جو ہے یہ حضرت عمر کے اجداد میں سے ہے، ان کے دادوں میں سے ہے۔ کعب کا ایک پوتا ہے، نبی علیہ السلام کے دادوں کی لسٹ میں ان کا نام ہے قصی ابن کلاب، بڑا مشہور ہے قریش میں۔ جب یہ سردار بنے قریش کے تو انہوں نے قبائل قریش کے اندر مختلف محکمے، شعبے اور محکمے آپ کہہ سکتے ہیں، انہوں نے قائم کیے، اور قریش کے تمام قبیلوں کے جو بڑے بڑے سمجھدار لوگ تھے ان کو مختلف شعبوں اور محکموں پر انہوں نے لگایا۔ ان محکموں میں سے ایک یہ تھا کہ اگر مختلف قبیلوں کی آپس میں لڑائی ہو جائے تو ان کے درمیان صلح کروانا، دوسرے ملکوں کے جو حکومتیں ہیں ان کے ساتھ سیاسی تعلقات رکھنا اور سفارت کرنا، تو یہ بڑا اہم شعبہ تھا جس کو آج کے دور میں آپ یوں سمجھے کہ جس کو ہم وزارت خارجہ، فارن منسٹری کہتے ہیں۔ تو یہ بڑا ایک اہم شعبہ تھا جس کے اوپر قصی ابن کلاب نے حضرت عمر کے ایک اس میں سلسلہ نسب میں ان کا ایک 5واں دادا جو ہے ان کا نام عبداللہ ہے، تو ان کو یہ محکمہ سپرد کیا گیا۔ تو عبداللہ سے یہ نسلاً بعد نسلاً نسلی طور پر منتقل ہوتے ہوتے یہ حضرت عمر تک پہنچا۔ اسلام سے پہلے حضرت عمر خود اس عہدے کے اوپر فائز تھے۔ آپ یوں سمجھیے کہ قریش کے وزیر خارجہ تھے، وہ فارن منسٹری ان کے ہاتھ میں تھی، اور اس کے لیے بڑی سیاسی سوجھ بوجھ کی اور بڑی تعلیم کی اور عقل کی اور تدبر اور سوچ بچار کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کی جماعت میں
حضرت عمر جیسا کوئی مدبر ہمیں اور نظر نہیں آتا. حضرت عمر جیسا سیاسی سوجھ بوجھ رکھنے والا, لوگوں کے چہروں کو جو ہے وہ پہچاننے والا حضرت عمر سے زیادہ اور کوئی نہیں تھا. عربوں کے اندر آج کل تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے, ہم اپنے باپ کا نام مشکل سے یاد رکھتے ہیں, دادے کا اور پردادے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ کیا بیک گراؤنڈ تھا اور ہمارے پردادے کا نام کیا تھا. لیکن عربوں میں یہ روایت آج تک موجود ہے کہ وہ اپنے خاندان کا شجرہ جو ہے اس کو وہ سنبھال کر رکھتے ہیں, اور شجرہ جو ہے اس کی ذمہ داری بھی حضرت عمر کے سپرد تھی. چنانچہ عرب کے اندر جتنے خاندان تھے ان تمام کے شجرہ نسب حضرت عمر کو زبانی یاد تھے, اور لوگ حضرت عمر کی طرف رجوع کرتے تھے. اور حضرت عمر کا فیصلہ, اسلام سے پہلے کی بات کر رہا ہوں, جاہلیت کے دور کی, جب حضرت عمر حضرت نہیں تھے, عمر بن خطاب تھے, فاروق اعظم نہیں بنے تھے, یہ اس دور کی بات ہے. تو تب بھی لوگ جو ہیں حضرت عمر کی طرف رجوع کیا کرتے تھے, مردم شناس تھے, چہروں کو پہچانتے تھے, اور وہ اسی مردم شناسی کی بنیاد پر لوگوں کو ذمہ داری سونپا کرتے تھے. ان کی جو والدہ ہے حضرت عمر کی, وہ حنتمہ بنت ہاشم بن مغیرہ, مغیرہ کی وہ پوتی ہے. مغیرہ جو ہے اس کے 3 بیٹے, ایک کا نام ہاشم ہے, ایک کا نام, دوسرے کا نام ہشام ہے, تیسرے کا نام ولید ہے. وہ جو ہاشم ہے وہ حضرت عمر کا نانا ہے, اور اس کا بھائی جو ہشام ہے وہ ابو جہل کا باپ ہے, اور اس کا تیسرا بھائی جو ولید ہے وہ حضرت خالد کا باپ ہے. تو اس رشتے سے ابو جہل جو ہے وہ حضرت عمر کا ماموں لگتا ہے. ابو جہل کے چچا کی بیٹی ہے جو حضرت عمر کی والدہ ہے. 40 مردوں اور 20 عورتوں کے بعد حضرت عمر اسلام لائے. خود حضرت عمر جو ہیں وہ اسلام سے, حضور علیہ السلام کا اعلان نبوت سے 27 سال پہلے اور ہجرت سے 40 سال پہلے مکہ مکرمہ کے اندر پیدا ہوئے. ان کے اسلام لانے کا قصہ بڑا مشہور ہے, یہاں اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں, سب جانتے ہیں. لیکن یہاں نکتے کی بات یہ ہے کہ حضرت عمر کا اسلام جو ہے وہ ایک عورت کے مرہون منت ہے. ایک عورت کی وجہ سے حضرت عمر اسلام لائے. گویا کہ اس عورت نے اسلام کو فاروق اعظم جیسی شخصیت جو ہے وہ ڈھونڈ کر کے دے دی. اور وہ عورت کون تھی؟ فاطمہ بنت خطاب, خود حضرت عمر کی بہن, جو ان سے پہلے مسلمان ہو چکی تھی. اور اسی کی وجہ سے حضرت عمر جو ہے وہ اسلام کے اندر آئے. نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ, اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کی زبان اور دل پر حق جو ہے رکھ دیا ہے. وہ الفاروق, وہ فاروق ہے. فرق اللہ بہ بین الحق والباطل, اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے حق اور باطل کے درمیان فرق کر دیا ہے. اس وجہ سے فاروق آپ کا لقب پڑا, اور یہ دربار رسالت سے آپ کو یہ لقب جو ہے یہ ملا ہے. وقت چونکہ ختم ہو گیا ہے اور حضرت عمر کے سلسلے میں انشاءاللہ بہت ساری باتیں آگے آئیں گی. میں عرض کروں گا آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین, الصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. Respected brothers and sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Mufti Sahib recited this ayah from the Holy Quran. This is from Surah Al-Fath, chapter 48, verse 18. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا. صدق الله العظيم. And the translation goes, Indeed Allah was pleased with the believers when they gave their bay'ah or pledge to you, O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, under the tree. He knew what was in their hearts, and he sent down a sakina, that is calmness and tranquility, upon them, and he rewarded them with a near victory. This ayah, as we know, relates to the events that led to the Pact of Hudaybiyah in the 6th Hijri, when there were negotiations going on between the Qurayshites and the Muslims. Then Rasul Akram sallallahu alaihi wasallam, he sent Hazrat Usman Ghani radiyallahu anhu to represent him as an ambassador to the Qurayshites. And when he did not return for 3 days, it was assumed, or there were rumors that maybe he has been killed. So this pledge Rasul Akram sallallahu alaihi wasallam had taken from the 1100 or so companions of the Prophet sallallahu alaihi wasallam that were then present. So we know about Hazrat Usman Ghani radiallahu anhu. He is the closest relative to Rasul Akram sallallahu alaihi wasallam after Hazrat Ali. As we know, he was married to the two daughters of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, Hazrat Ruqayya and Kulsum, and was given the title of Zun Nuran. He was the first person to embrace Islam from the tribe of Banu Umayyah through Hazrat Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu. His contribution and sacrifices to the Muslims are immense, in fact incalculable, and therefore he holds and maintains a tremendous status and an elevated station in the house of Islam. He was the one who first of all migrated to Habsha and then to Medina. And when the Muslims went to Medina, the water of the wells didn't suit them. The one that did, they had to buy at a colossal price from a Jew who owned the well. He bought and gave it to them. When the Masjid Nabawi was to be extended, he bought the land to accommodate this extension. And he was the one who gave so generously, as Mufti Sahib pointed out last week, for the expedition of Tabuk in the 9th Hijri. And he, as we know, was the third Khalifa. Mufti Sahib went to great details as to how he was elected after the martyrdom of Hazrat Umar radiyallahu anhu. He had nominated 6 people, and just in case there was a tie, Abdullah bin Umar, to undo the tie, to elect the Khalifa. It was, and one person, the Sahabi, Abdul Rahman bin Auf, he played a key role, an instrumental role in electing him. It's a long narration. So the point is that Hazrat Usman Ghani radiyallahu anhu, he occupies a tremendous status. And yet he was martyred. He ruled for 12 years. The first 6 years were quite peaceful. And the next 6 years, the later 6 years, were quite troublesome. And we have to then analyze the situation as to why did these later 6 years became so troublesome. We know, don't we, that Muslim lands had expanded. Muslim rule had expanded to other lands. And these people were entering the house of Islam. They were not trained. And whereas up to the end of Hazrat Umar radhiyallahu anhu's rule, wealth was coming in.
it was coming in, it was pouring in from outside lands into Medina. But to Muslims, wealth and money remained a secondary affair. But in the later part of Hazrat Usman Ghani radiallahu anhu, that became a priority for the Muslims. And they now began to give luxury a priority and the world a priority. So the priorities changed. And what we must bear in mind is that when we discuss history, and Mufti Sahib mentioned that we Muslims regrettably never learn from our history. So why don't we learn from our history? That to me appears to be because we simply study history as though it is a book, it's a story that one reads leisurely. And even stories that are fiction, there are numerous lessons to be learned from the stories. In fact, when I was at school, young, learning Farsi, I remember Sheikh Sadi Shirazi and his books, Gulistan and Bostan, and his stories. And at the end of each story, there was a moral to the story. But we now look at the stories, read the stories, but we don't learn the lesson. What is the moral behind the story? We seem to ignore that. And this is something we have to pay heed to. People watch dramas. Pakistan makes very good dramas. And people waste a lot of time watching those. Sometimes they're very good dramas. And there is a lot to be learned from those dramas because they are real life situations. But regrettably, we watch those dramas for the sake of entertainment. There are certain dramas which bring you closer to Allah subhanahu wa ta'ala, which bring you closer to Deen, provided you pay attention and you pay heed to the contents of the drama. Similarly today, when we learn about history, study history, listen to Mufti Sahib telling the narrations and the incidents that occurred in the life of the third Khalifa Usman Ghani radiallahu anhu, and the events that led to his martyrdom, and the people that were involved, the individuals that are involved. How do we implement that in our daily life? You see, what we have to learn to do is to study each character. What was their background, what was their role, what was their objective, and what was the motive behind that objective. And so what they are saying, why are they saying it, and what people say and what lies behind what they say. Sometimes they're different stories. Because sometimes what you see on the screen is something completely different to what is behind the screen. So what a person says and what is behind what he's saying are again two different things. In the court of law, for instance, you hear a barrister cross-questioning. And it's not the question that he poses, but what you have to bear in mind is where is that linkage and chain of questions ultimately leading to? That is what you have to bear in mind. Therefore, what we have learned from Mufti Sahib today, different individuals playing different roles, leading to certain events that occurred, and ultimately to the martyrdom of Hazrat Usman Ghani radiallahu anhu. Who were those individuals? What was their background? What were their motives? What led them to this great unfortunate incident? And apply it in our daily lives. So how do we apply it in our daily lives? For instance, when we are presented with a scenario and there are certain participants who are contributing to the scenario, we are in a certain specific situation. So how do we react? And how do we respond? And how do we interact with that situation and with the individuals that are involved? So we have to analyze then what is the background of each individual, because we are all different. All of us are different. Every one of us is unique. Our upbringing is unique. And we therefore, what we say is based on the background and on the learning and the experiences that we have had in this life. Therefore, it's very important when you are in the middle of a situation to analyze as to who is participating, what is the background of a certain person, why is he saying what he's saying, and what is the objective, what is the motive. This is very important.
So we must pay heed to, when we read history, when we study history, when we analyze history, our prime objective must be to learn from the history and implement it in our daily lives. So, Mufti Sahib mentioned, I think it's time. Okay, regrettably my time is up, but nevertheless, Hazrat Usman Ghani, you can study his life, his contribution to the Muslims and the Muslim Ummah, the events that led to his martyrdom, and what can we learn from it. You can find any book of history in Urdu and in English, they are available. I read many years ago history of Islam, of history of the Muslims by Akbar Shah Najib Abadi, but there are books published by Taha Publishers and so on, available in English as well. Study those, learn more about them, and the primary objective is to learn lessons from the history and implement those in our lives. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum.